تو ہم نے جو دینی تعلیم حاصل کیا ہے، پڑھا ہے، تو وہ جیسے آپ فیس لیتے ہیں ویسے میں فیس لیتا ہوں، تو مجھے یہ جرم قبول ہے۔ کی نکیتا یار نے ایک یار واسطے، سبحان اللہ۔ بھائی بدنام ہوں گے کیا نام نہ ہوگا؟ کس طرح پڑھاتے ہیں؟ جیسے ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لک سی نیوز کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ڈمی میوزیم میں تشریف لائے ہیں ہمارے شہر کے معروف عالم دین ہیں، بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں، مختلف سکینڈلائز سے بھی ان کا سامنا کرتا رہا ہے اور بڑی دیدہ دلیری سے کرتے ہیں۔ یہ واحد بولڈ مائنڈ عالم ہیں جو کبھی کسی سکینڈل سے انکار نہیں کرتے، بلکہ کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں جی میں نے یہ جرم کیا ہے، مجھ سے یہ جرم، یہ غلطی، یہ سرزد ہوئی ہے، فلاں کے ساتھ میرا معاشقہ، دیگر چیزیں چلتی رہی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ عوام میں بڑے مقبول ہیں۔ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب مفتی عبدالمکوی صاحب سے۔ السلام علیکم مکوی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامہ نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، اس کی ذات پاک کا۔ ہماری کیا مجال، ہمارے میں تو اتنی بھی شکت نہیں کہ ہم اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی اڑا سکیں۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ماشاءاللہ آپ بڑے شہرت ہے آپ کی، مختلف فتووں کی مد میں بھی، اسکینڈلز کی مد میں بھی، دیگر معاملات میں بھی۔ تو آپ یہ بتائیں آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بھائی جہاں سے ساری دنیا کرتی، ہم کوئی علیحدہ کو ورک شاپ میں سے تو نہیں کرنی۔ بھائی دینی تعلیم مدرسوں سے ہوتی ہے، مسجدوں سے ہوتی ہے، جہاں استاد اور قاری صاحب رہتے ہوں وہیں بندہ پڑھتا ہے نا۔ جی بالکل ایسی ہے۔ جی اچھا 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 اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ استاد اور قاری کسی شہر سے، محلے سے، علاقے سے، کہاں سے لی؟ کوئی معروف مدرسہ تھا، کیا تھا؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے مطلب علاقے میں، ہمارے محلے میں ایک جو مسجد تھی، بڑے اچھے قاری صاحب تھے، وہ مدرسہ بھی چلایا کرتے تھے، دینی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، دنیاوی تعلیم بھی بتایا کرتے تھے، رہن سہن بھی بتاتے تھے۔ اچھا اچھا جی، آپ یہ بتائیں آپ نے یہ تعلیم کہاں تک حاصل کی، کون سی ڈگری حاصل کی؟ بھائی ڈگری کی بات یہ کرتے ہیں آپ، بھائی آج کل تو بچہ 2-3 سال میں پڑھ جاتا ہے، میں 20 برس لگ گئے پڑھتے پڑھتے۔ 20 برس آپ نے تعلیم حاصل کی؟ دیکھیں نا جی، آج کل الحمدللہ پوری دنیا میں، پاکستان میں اب تو کلاسز ہوتی ہیں نا سکولوں میں بھی دینی باتوں کی۔ جی بالکل ایسی، دین کی بھی ساتھ ساتھ کلاسز ہے۔ ایسی اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ سارا دن ہم چندہ مانگتے تھے، بسوں میں جا کر چوکوں پر کھڑے ہو جانے، بس اسٹاپ پہ کھڑے کہ معزز خواتین و حضرات، محلہ عباسپورہ، گلی نمبر 15، جامعہ مدنی مسجد زیر تعمیر ہے، چندہ پاؤ، ثواب درائن حاصل جی کرو۔ بالکل۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ جی ماشاءاللہ۔ یہ جو مسجد زیر تعمیر ہے، چندہ پاؤ اور جنت میں اپنا گھر بناؤ۔ جی ایسی ہے، آج بھی ہمارے پورے پاکستان میں یہی سلسلہ ہے، اور یہ ہمارا ایک روایتی سلسلہ ہے جس کو لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور عوام کے تعاون سے ہی یہ مساجد، مدارس، یہ اتنے بڑے بڑے اس وقت جو قائم ہیں، اور دینی تعلیم کے فروغ کے لیے ہم وقت کوشاں ہیں۔ اسی طرح سلسلہ ہے یہ تو۔ نہیں دیکھیں نا جی، وہ اس وقت کی بات تھی نا جب ہم پڑھا کرتے تھے۔ جی بالکل۔ تو صبح یعنی زور کی نماز تک ہم نے اڈوں پر، جنرل بس سٹینڈوں پر، ٹانگا سٹینڈ پر، یا کسی بھی بس اسٹاپ پر مانگا کرتے تھے۔ پھر ہم شام کو مطلب محلے میں سے درود اکٹھا کرنا، روٹیاں بچ جاتی تھی تو وہ ٹکڑے ہم بیچ دیا کرتے تھے۔ تو ہر گھر سے ہم نے جانا چابی لے کر، تو اس طریقے سے تعلیم حاصل کی۔ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تعلیم کیسے، دین کی تعلیم کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ جی بالکل، یہ ہمارا المیہ ہے کہ مدارس میں زیر تعلیم جو بچے ہیں وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ساتھی بچوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے بھی، جو محلے میں، گلیوں میں، ارد گرد کے علاقوں سے، گھروں سے روٹیاں، راشن مانگ کر گزارا کرتے ہیں،
گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور بھاری بھرکم جو ہماری کابینہ ہے ان کے پیٹ، ان کے بچوں کے، ان کی فیملی، رشتہ داروں کے وہ بھر سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو دینی مدارس ہیں اور دینی تعلیم کی درسگاہیں، وہاں پر ہم فنڈنگ کرتے ہوئے گورنمنٹ کو شرم محسوس ہوتی ہے غالباً، اس لیے وہ پراپر طریقے سے ان کو فنڈنگ نہیں دیتے قومی خزانے سے۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ پر ایک الزام ہے کہ آپ فتوے بیچتے ہیں۔ الحمدللہ میں اس سے قطعی مطلب نہ ڈرتا ہوں نہ شرم کرتا ہوں اس بات کو۔ آپ جب کسی ڈاکٹر کی ڈگری لیتے ہیں، جی بالکل، ٹیچر کی ڈگری لیتے ہیں، جی کسی بھی کام کی ڈگری، اس کی فیس نہیں لیتے؟ جی بالکل فیس لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں؟ جی بالکل ایسی کسی بھی کام کی، جیسے کہ آپ نے یہ جو چینل، مزدوری کرتے ہیں، چینل میں کام جو کرتے بھی- ہیں، جو بھی دیگر معاملات، اس کی مزدوری ہوتی ہے۔ ہم نے جو 20-30 برس گزارے ہیں دینی تعلیم حاصل کی ہے، جی تو ہم نے جو دینی تعلیم حاصل کیا ہے، پڑھا ہے، تو وہ جیسے آپ فیس لیتے ہیں ویسے میں فیس لیتا ہوں۔ اچھا، وہ آپ کی فیس ہے، جی لوگ لیکن فیس لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ الزام آپ کے اوپر یہ ہے کہ من پسند فتویٰ لینا۔ اب ایک خاتون کی عدت کا معاملہ ہے، عدت کے اندر اس نے کوئی نکاح کیا ہے، آپ سے فتویٰ لینے آئی ہے، آپ نے اس کی پسند کا فتویٰ دے دیا۔ کسی کی طلاق ہوئی ہے، اس نے اپنی طلاق کا بعد جو عدت کا معاملہ ہے گزارنے سے پہلے کوئی شادی کر لی ہے، مرضی سے آپ سے فتویٰ لیا، آپ نے اپنی پسند کی فرمائش کی، پیسے لیے، اس کو دے دیا۔ کسی نے خاوند سے دوبارہ رجوع کرنا ہے تو بغیر حلالے کے آپ فتویٰ لینا چاہ رہے ہیں، آپ نے پیسے لیے، بغیر حلالے کے ان کو رجوع کروا دیا۔ الزام اصل تر سنگین نوعیت کا وہ اس قسم کا ہے کہ آج کل یہ رواج جو آپ نے چلایا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ لیکن یاسین صاحب بڑے مشکل سوال کر رہے ہیں، بڑی دینی باتوں کا یہ سوال ہے۔ نہیں مشکل تو ہے، لیکن اس وقت معاشرے میں اس کا کافی زیادہ تاثر جو ہے وہ برا پڑ رہا ہے، معاشرتی نظام پر بھی، ہماری زندگیوں پر بھی۔ گزارش یہ ہے، اگر میرے جھوٹ بولنے سے 2 خاندان بچ سکتے ہیں، 2 زندگیاں بچ سکتی ہیں، 2 پیار کرنے والے آپس میں دل مل سکتے ہیں، تو مجھے یہ جرم قبول ہے۔ مفتی صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی 2 لفظوں میں۔ وہ کہتے ہیں میں غلط کرتا ہوں، میں صحیح کرتا ہوں، خدا کو جواب دہ ہوں، بس وہ اپنا الزام تسلیم کر گئے۔ چلیں اس سے زیادہ مزید اس سے میرے خیال ہے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ آج کل اس فتوے بیچنے کے علاوہ بھی کوئی مصروفیات ہیں آپ کی، کیا کرتے ہیں؟ کیا مصروفیات ہو سکتے ہیں؟ اس سے بڑا بزنس ہی کیا ہے؟ مثلاً بھئی یہی دیکھو، لوگ آ جاتے ہیں، چندہ بھی دے جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، فطرانہ بھی دے دیتے ہیں، عید پر کھالیں بھی آ جاتی ہیں، جمعے والے دن ہم ٹوپی گھما دیتے ہیں، الحمدللہ جمعہ نماز کے ٹائم بھی پیسہ آ جاتا ہے، حلوے بھی پکے آ جاتے ہیں۔ ویسے ہی ہمیں کہتے ہیں جی مولوی جو ہوتے ہیں، یہ جو مفتی صاحبان جو ہوتے ہیں، یہ حلوے کے پیڑو ہوتے ہیں، تو رگڑ مارتے ہیں۔ میرے کئی دوست ہیں جو کہتے ہیں جی حلوہ پکاؤ، پکا پکایا آ جاتا۔ اچھا یہ بات ہے، یہ بتائیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے اس مسجد سے جہاں پہ آپ تعینات ہیں؟ تنخواہ تو ہماری ہوتی ہے یہی 5-7 ہزار۔ تو پھر آپ نے اتنی بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے مفتی صاحب، آپ ایئر ٹکٹ کے سوا سفر نہیں کرتے، یہ سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ جب ہم کہیں بیان کے لیے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں یا کہیں آنا جانا ہوتا ہے، تو وہاں الحمدللہ، اللہ ثم الحمدللہ، لوگ ہم کسی جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو بیان کرتے ہیں کی نکیتا یار نے ایک یار واسطے، سبحان اللہ، ہو رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو دل یاد لئی بنایا اے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ لوگ ہزاروں روپے ہمارے اوپر اٹھا دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اس سے ہمارا یہ سسٹم چلتا ہے۔ اچھا، وہ اتنی رقوم ہوتی ہیں کہ آپ جو ایک شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اس کو فلفل کر جائے؟ دیکھیں نا جی، ہم کسی ایک پروگرام میں چلے جائیں، آپ جیسے چاہنے والے وہاں ہوں،
حضور سے محبت کرنے والے ہوں تو 20-30 ہزار روپے اوپر آ جاتے ہیں، وہاں کسی نے پولیس نے پکڑنا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، لوگوں کو تو آپ دین کی باتیں بتاتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، ایک ٹائم میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے، آپ کی اپنی بیویاں 6-6 7-7 بیوی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن نہیں، 4 سے زیادہ رکھ نہیں سکتے، یک مشت، جی، یک مشت، یعنی کہ ہاں، آپ 4 اگر سے ان کے زیادہ۔ حقوق پورے نہیں، آپ کی آج بھی 6 بیویوں کا انکشاف ہوا ہے کہ ایک ٹائم میں آپ نے 6 بیویاں وہ رکھی۔ 6 شادیاں کی ہوئی ہیں لیکن اچھا، 6 ہیں نہیں۔ یہ بتائیں، آپ پر جو آج کل زیادہ سکینڈلائز ہے، مختلف شوبز کی خواتین ہو گئیں، فلم کی، سٹیج کی ہو گئیں، ماڈل جو ہیں ماڈلوں یہ، کے ساتھ آپ کے سکینڈلائز ہیں، وہ آئے دن ایک نیا سکینڈل آتا ہے اور دیدہ دلری سے آپ اسے قبول بھی کرتے ہیں، تو آپ یہ من چلے اور کچھ رنگین قسم کے مفتی نہیں ہیں؟ بھائی بدنام ہوں گے کیا نام نہ ہوگا؟ یہ تو بڑا جو برا نام ہے، اچھا نام نہیں ہے۔ یہ خواتین چاہتی ہیں کہ میرے ساتھ سکینڈل ہو، تصویریں ہوں، شوبیز میں میڈیا پر چلیں، میں نہیں کہتا، نہ میرا ایسا من ہے نہ میرا ایسا دل آپ ہے۔ ان چیزوں سے اوائڈ کیا کریں پھر۔ کتنے کہ اوائڈ کریں، لوگ گھر تک آ جاتے ہیں۔ دیگر بھی تو بہت سارے ہمارے علماء کرام ہیں، عالم دین ہیں، ماشاءاللہ دین کی بھی خدمت کرتے ہیں، عوام کی بھی، پاکستان کی بھی، ان کا تو آج تک ایسا سکینڈل نہیں آیا سوائے آپ کے۔ میں دین کی بھی خدمت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ عوام کی بھی خدمت ہو۔ چلیں ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ بچوں کو دینی تعلیم دینے کا اب کچھ سلسلہ جاری ہے یا صرف دنیاوی رنگینیوں میں گم ہے؟ الحمدللہ بچوں کو پڑھاتا ہوں ماشاءاللہ، اور خوب پڑھاتا ہوں، ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ کس طرح پڑھاتے ہیں؟ جیسے ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھایا۔ کیا مطلب؟ وہ تو ہمیں مرغا بناتے تھے، میں ان کو پنکھوں کے ساتھ ٹانگ کے پھڑکاتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ تو آپ کو پتہ ہے آج کل قانون بہت سخت ہے، اس پر بچوں پر تشدد کا قانون بہت فعال ہے، FIR ہوتی ہے، پولیس آپ کو بھی الٹا لٹکائے گی۔ وہ میڈیا اگر وائرل ہو جائے، یعنی کہ وہ ویڈیو وائرل ہو جائے تو وہاں تک جانے نہیں دیتے ہم۔ ہاں۔ ناظرین، آپ نے ملاقات کی ہمارے معروف مفتی صاحب سے، مفتی عبد المقوی صاحب سے۔ ان سے ہم نے سوالات کیے، ان کے سکینڈلز کے حوالے سے، ان کے دیگر مختلف پیسے لینے کے الزامات کے حوالے سے آپ نے جوابات سنے۔ ناظرین، ہم دینی درس گاہیں ہمارا اور ہمارے مذہب کا بنیادی حصہ ہیں، جن کے بغیر فروغ اسلام اور دین کے فروغ کا تصور ناممکن ہے۔ حکومت کو ان دینی مدارس، دینی درس گاہوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جہاں حکومتی خزانے، قومی خزانے سے نہ صرف گورنمنٹ کے ہزاروں وزراء کرام، کابینہ، وزیر، مشیر، ان کے عللے تللے، ان کو اربوں روپے، خربوں روپے کی سالانہ فنڈنگ ہوتی ہے، ان کے کچن گھر، ان کی فیملی، ان کے عزیز و اقارب کے رشتہ داروں کے کچن چلتے ہیں، ان کی فیملیز کی کفالت ہوتی ہے، وہاں ان دینی درس گاہوں کی کفالت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان کو فنڈنگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا گورنمنٹ کو اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے؟ کیا یہ گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے؟ تو یقیناً اگر گورنمنٹ اس طرف مالی معاونت پر پراپر فنڈنگ کرے اسکول کالجز کی طرز پر، تو ہماری دینی درس گاہوں کا معیار تعلیم بہت بلند ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔
ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔